هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 10، جملہ فعلیہ کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 3 قواعد جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ اب تک جو ہے وہ 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا قاعدہ ہوگا اور یہ ہماری چوتھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ویڈیو ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 1 سے میں بات کو لے کر آتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے، مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے۔ ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ماضی کے 14 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل پائی جاتی ہے اور مضارع کے بھی 14 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل پائی جاتی ہے۔ ماضی کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں 2 جگہ پر ضمیر مرفوع متصل مستتر پائی جاتی ہے، اور 12 جو صیغے ہوتے ہیں ان میں ضمیر مرفوع متصل بارز جو نظر آنے، لکھنے اور پڑھنے میں آتی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ مضارع کے 5 مقامات جو ضمہ اعرابی والے ہوتے ہیں ان مقامات پر ضمیر مرفوع متصل مستتر پائی جاتی ہے، اور باقی 9 مقامات پر ضمیر مرفوع متصل بارز جو لکھنے اور پڑھنے میں آتی ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ کہا کہ پہلا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ ماضی ہو یا مضارع، اس کا جو صیغہ واحد مذکر غائب ہوگا یا واحد مؤنث غائب ہوگا، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، یعنی ضربہ، یضربو، تضربو، اور اپنا یہاں پر جو ہے وہ تضربو اور ضربت، ان میں جو ضمیر ہوگی وہ اگر اس میں ظاہر فاعل نہیں بن رہا ہوگا، اس میں ظاہر موجود نہیں ہوگا، تو آپ نے اس میں سے ضمیر نکال کر آپ نے اس کو فاعل بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ باقی جہاں پر ضمیر مرفوع متصل بارز موجود ہوگی، قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر اس کو ہم لوگ فاعل بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے 3 صیغوں کے بارے میں پڑھا تھا، ایک تضریبو واحد مذکر حاضر، فعل مضارع کا نا، تضریبو، اضربو اور نضربو، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ان میں جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی اس کو لازماً آپ نے فاعل بنانا ہوگا۔ یہاں تک کی بات ہو گئی۔ قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں، قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل ضمیر ہو، اگر آپ ضمیر کو فاعل بنا رہے ہیں تو فعل واحد تثنیہ و جمع ہونے میں فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی فاعل اگر واحد ہے تو فعل بھی واحد ہوگا، اگر فاعل اگر تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ ہوگا، اور فاعل اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوگا۔ یہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا، دیکھیں، یہ زید ضربہ، اس میں زید مبتدا ہے اور ضربہ جو ہے وہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے، اور اس ہوا ضمیر کو ہم لوگ پیچھے ضربہ کی زیدن کی طرف لوٹائیں گے اور کہیں گے ضربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء زید مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں پر جو بتا رہے ہیں، بتانا جو مقصود ہے، جو فوکس ہے نا ہمارا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور فاعل واحد ہے، تو لہٰذا ہم لوگ فعل بھی واحد لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، زیدانی ضربا، اب زیدانی تثنیہ ہے اور یہ معرفہ ہے، اس کو مبتدا بنا دیا، اور ضربا یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اور اس میں الف ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے اور وہ راجع بسوء مبتدا، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے۔ یہاں پر جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ کا لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے زیدون ضربو، یہاں پر زیدون مبتدا اور ضربو فعل، اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل اور راجع بسوء مبتدا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، زیدون مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ مثال دے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو فاعل اگر جمع ہو تو فعل بھی
جمع لے کر آئیں گے تو یہاں پر جمع. تو قاعدہ یہ یاد رکھ لیں, آگے جب ہم لوگ اپلائی کریں گے تو مزید اس کے اوپر روشنی ہم لوگ ڈالتے رہیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں ضمیر اگر فاعل بن رہا ہو تو چاہے اس میں جو ہے نا جو فاعل ہے وہ واحد ہوگا تو فعل بھی واحد آئے گا, اگر فاعل تثنیہ ہوگا تو فعل بھی تثنیہ آئے گا, اور اگر فاعل جمع ہوگا تو پھر فعل بھی جمع ہی آئے گا. یہ ہمارے 4 قواعد ہو گئے ہیں الحمدللہ. پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا مشق کا جو سلسلہ ہے نا وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.